نہیں اور نبی کا اخلاق تو یہ ہے، ماں باپ تو وہ ہیں جنہوں نے پیدا کیا ہے، وہ جانور کے ساتھ ان کا پیار دیکھو۔ آواز آئی اغثنی یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول میری مدد کیجئے۔ یہ آواز انسان کی نہیں جانور کی آواز تھی۔ حضور وہاں پہنچے جہاں سے آواز آ رہی تھی، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک جانور ہے جسے ہم اور آپ ہرنی کہا کرتے ہیں، اس کے پیر میں پھندا پڑا ہے، جال میں پھنسی ہے وہ۔ اس نے میرے نبی کو آتے دیکھا، پکار کے کہنے لگی حضور میں آپ سے چاہتی ہوں میری مدد کر دیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہنا کیا چاہتی ہے؟ خدا کی قسم میرا نبی وہ ہے جو جانوروں کی بولیاں سمجھتا ہے، گنگوں کی بولیاں سمجھتا ہے، جاندار تو چھوڑو وہ تو پتھروں کی بولیاں سمجھ لیتا ہے، نہ جاننے والوں کی بولیاں وہ سمجھ لیتا ہے، نہ بولنے والوں کی باتیں سن لیتا ہے۔ خدا کی قسم میرے نبی کہے، ہرنی کہنے لگی مجھے آزادی چاہیے، میں وعدہ کرتی ہوں واپس آ جاؤں گی۔ میرے نبی نے فرمایا جانا کیوں چاہتی ہے؟ اس نے کہا حضور پہاڑی کے پیچھے میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں رات سے شکار میں اس جال میں پھنسی ہوں، میرے بچے میرے انتظار میں ہوں گے، حضور وہ بھوکے ہوں گے، پیاسے ہوں گے، آقا مجھے یہاں سے اجازت دیں، میں جاؤں انہیں دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی۔ میرے نبی نے فرمایا کیا تو سچا وعدہ کرتی ہے؟ ہرن کہنے لگی کون ہے کائنات میں جو آپ سے وعدہ کرتے اور اسے سچا نہ کر سکے؟ آپ سے کہنے کے بعد جھوٹ کون بول سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا واپس آئے گی؟ اس نے کہا وعدہ کرتی ہوں حضور بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی۔ وہ صاحب یہ جانوروں کا پیار اپنی اولاد سے ہوتا ہے، اگر جانور اپنے بچوں سے اتنا پیار کرتا ہے تو پھر انسان کتنا پیار اپنی اولاد سے کیا کرتا ہوگا۔ آج جوان بڑی آسانی سے کہہ دیتا ہے، ماں باپ سے کہہ دیتے تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، اور تجھے جوان کیا یہ کیا یہ کم تھا، تجھے کما کے کھلاتے رہے کیا یہ کم تھا، تیری ہڈیوں کو طاقت دی کیا یہ کم تھا، تیرے جسم کو ماس چڑھایا کیا یہ کم تھا، تجھے بولنے کی طاقت دی کیا یہ کم تھا، تجھے سمجھنے کا شعور دیا کیا یہ کم تھا۔ آج آسانی سے کہہ دیا کرتے ہو تم نے کیا ہی کیا ہے، اور خدا کی قسم تو جو چل رہا ہے یہ احسان ماں باپ کا ہے، تو جو بول رہا ہے یہ احسان ماں باپ کا ہے، تو جو سوچ رہا ہے احسان ماں باپ کا ہے۔ اگر یہ تجھے بولنا نہ سکھاتے تو تیری اوقات نہ تھی تو ایک جملہ بول دیتا، اگر یہ تجھے چلنا نہ سکھاتے ساری زندگی زمین پہ کھسڑ کے چلتا، لیکن تجھ میں چلنے کی طاقت نہ آتی۔ یہ احسانات ماں باپ کے ہیں۔ اب جانور کی زندگی دیکھو، ہرن نے کہا تھا حضور رات سے میرے بچے بھوکے ہیں، وہ کب سے میرا انتظار کر رہے ہیں، اجازت دیجئے میں واپس آ جاؤں گی۔ میرے نبی نے فرمایا وعدہ تو سچا ہے۔ کہنے لگی حضور کون ہے کائنات میں جو آپ سے جھوٹ بول سکتا ہے؟ میں وعدہ کروں واپس نہ آؤں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ اکبر، ہرن نے وعدہ کیا ہے، جیسی واپس جانے لگی ہے اتنے میں یہودی آ جاتا ہے، آ کے کہتا ہے تم نے میرا شکار چھوڑ دیا ہے، اس کا بدلہ میں تم سے لوں گا۔ میرے نبی فرماتے ٹھہر ذرا غصے کو ٹھنڈا کر، سن وہ ابھی واپس آ جائے گی، اس کے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھ سے کہہ کے گئی ہے دودھ پلا کے آنے والی ہے۔ یہودی کہنے لگا واہ جی، کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ جانور بھی کبھی بولا کرتے ہیں یا جانوروں نے وعدے کیے ہو اور وہ واپس آئے ہو؟ میرے نبی فرماتے ٹھہر انتظار کر لے۔ اس نے کہا سنو جی، مجھ سے وعدہ تم سے کر کے گئی ہے، میں اس وقت تک تمہیں نہیں جانے دوں گا جب تک ہرن نہیں آ جاتا ہے۔ جیسی اس نے بحث کی میرے نبی کھڑے ہو گئے، وہ ہاتھ پکڑ کے کھڑا ہے، تھوڑی دیر گزری ہے کہ وہ ہرن اپنے دوڑی چلی آ رہی ہے، میرے نبی کے پاس آئی ہے، آنے کے بعد قدموں پہ سر رکھا ہے، کہتی حضور میں نے وعدہ سچا کر دیا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں آنے میں اتنی دیر کیوں لگا دی؟ اس نے کہا حضور میں جب بچوں میں گئی میرے بچوں نے مجھ سے پوچھا تھا ماں رات کہاں چلی گئی تھی، کب سے تیرا انتظار کر رہے ہیں، جیسے اتنی بات کہی کب سے تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنی بات کہنے کی دیر تھی۔ اس کو بجھا دیجیے، توجہ کیجئے۔ آئی نہ آ کے میرے نبی نے فرمایا ہرن بتا تو صحیح اتنی دیر کیسے لگا دی؟ اس نے کہا حضور میں بچوں کو دودھ پلانے گئی تھی، میرے بچوں نے مجھ سے کہا ماں رات کہاں گزاری، ہم کب سے تیرا انتظار کر رہے تھے، بھوک لگی تھی۔ میں نے کہا بچوں مجھے ایک جال میں پھنسا لیا تھا، میں ایک جال میں پھنس گئی تھی۔ بچے کہنے لگے ماں پھر کیسے چھوٹی؟ میں نے بچوں سے کہا کہ بچوں سید الانبیاء آ گئے تھے، میں ان سے کہہ کے آئی ہوں۔ بچوں نے کہا تھا ماں کیا پھر واپس جانا ہے؟ میں نے کہا ہاں بچوں میں نے نبیوں کے سردار سے واپس وعدہ کیا ہے، مجھے واپس جانا پڑے گا۔ جیسے اتنی بات ہرن نے کہی بچوں سے، بچے ماں کے قدموں سے لپٹ جاتے ہیں۔ ہرن کہتی حضور میرے بچے مجھے آنے نہیں دے رہے تھے، کوئی بچہ آگے سے آ رہا تھا، ایک بچہ پیچھے سے پیروں میں اٹک جاتا تھا، کہتا تھا ماں چھوڑ کے نہ جا۔ بچے ہرن کہتی آقا بڑی مشکلوں سے بچوں کو سمجھا کے آئی ہوں۔ میرے نبی نے اتنا سنا نبوت والی آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں، سرکار روئے اور رونے کے بعد آقا کی آنکھیں برسی نہ، فرمایا سن یہودی اس ہرن کو تو
مجھے بیچ دے. جیسی اتنا میرے نبی نے کہا وہ کہتا ہے کیا کروگے؟ کہا کہ میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں. اتنی بات یہودی نے سنی تھی. وہ کہتا یہ کیا کہہ رہی ہے؟ میرے نبی فرماتے یہودی یہ مجھ سے کہہ رہی ہے کہ بڑی مشکل سے بچوں کو سمجھا کے آئی ہوں, حضور آپ سے وعدہ کیا تھا اس لیے میں مرنے کے لیے واپس آ گئی ہوں. جیسی یہودی نے اتنا سنا ہے اس کی بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. کہتا ہے اے مسلمانوں کے نبی خریدنے کی ضرورت نہیں ہے, میں آپ کو اپنی طرف سے اس کو تحفے میں پیش کر دیتا ہوں. میرے نبی نے تحفے میں لیا اور لینے کے بعد بیٹھے زمین پہ ہرن کے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا جا آج تجھے محمد آزاد کر دے رہا ہے, اپنے بچوں میں واپس چلی جا. وہ ہرن پیچھے کو دیکھتی جاتی تھی, نبی کو دعائیں دیتی جا رہی تھی, مڑ کے دیکھتی جاتی تھی, دعائیں دیتی جا رہی تھی. جب نبی واپس چلنے لگے یہودی آگے بڑھا, نبی کا دامن پکڑا. جیسی دامن پکڑا آقا فرماتے ہیں اب کیا چاہیے؟ اس نے کہا حضور صرف ہرن کو آزاد کر کے جا رہے ہو, مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اے آقا جس طرح آپ نے ہرن کو آزادی دی ہے مجھے بھی دوزخ سے آزادی عطا فرما دی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, علماء اہل سنت, عظمت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, مفتی حماد رضا مراد آبادی. بہت اچھے بابا. ہاں شاہد جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے اللہ اس پر رحم فرماتا ہے. میرے نبی کے دل میں جانوروں کا اتنا درد اور ہمیں اپنوں کا درد نہیں. سوچئے ہم کیسے مسلمان ہیں. میں آپ کو نہیں بتاؤں گا, تمہارا پرسنٹیج میں نہیں بتاؤں گا, خود سوچنا. نبی جانوروں سے بھی پیار کریں اور ہم اپنوں سے بھی پیار نہ کریں, پھر سوچو کون سے مسلمان. صحابہ نبی کی نام پہ گردنیں کٹا دے اور ہم نکاح کے موقع پہ گانے بجائیں, سوچو ہم کون سے مسلمان. میرے نبی بہن کے دسترخوان پہ سوکھے ٹکڑے کھا لے اور مسکرا کے بہن کو دعائیں دے, اور ہم تلا بھنا کھا کے بھی کھانے میں عیب نکالیں, سوچو ہم کون سے مسلمان. غور کرو, میرے نبی نے غریبوں کو سینے سے لگایا, ہم غریبوں کا خون پی رہے ہیں, سوچو ہم کون سے مسلمان. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. ہاں شاہد مصطفیٰ کی زندگی بنا لو, آقا کریم سے پیار کرو. اگر وہ ہمارے ہو گئے تو سمجھ لینا ساری خدائی ہماری ہو جائے گی. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اگر مصطفیٰ کے نہ ہو سکے تو کائنات میں کسی ترقی کی امید مت کرنا. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے, ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کلی بقا. ہاں سنبھل ہمارا پاکستان کیا پھر بھی ہم رسوا, کمی تو کچھ نہ کچھ ہم سے ہوئی. صرف مودی اور یوگی ذمہ دار نہیں, تم بھی ذمہ دار ہو, ذمہ دار ہے. ہر بندہ اپنے گھر کے حالات دیکھ کر, شادی بیاہ میں دیکھنا, تماشوں میں دیکھو, ہمارے گھر کی بیٹیاں ایسے لباس پہنتے کہ دیکھنے والوں کو شرم آتی ہے, پہنانے والے کو حیا نہیں آتی. نہ سروں پہ دوپٹے نہ بدن پہ کپڑے ڈھنکے, اور تیری بیٹی ہو یا میری بیٹی ہو کنیز فاطمہ لباس ان کو ویسا پہناؤ. یہ نہیں کہ معاشرہ کس کو پسند کرتا ہے, دنیا کس کو دیکھ کے واہ واہ کہے گی, یہ مت سوچو. بلکہ جب بھی سوچا کرو یہ سوچا کرو میرے نبی کو پسند کیا ہے, میرے نبی کس کو دیکھ کے واہ واہ کہیں گے وہ لباس بیٹی کو پہنو. اگر یہ نہیں اپناؤ گے تو میں گارنٹی کے ساتھ کہہ کے دے جا رہا ہوں, اگر توبہ کیے بغیر مر گئے تو پھر انجام کے بارے میں سوچتے رہے. بدل لو اپنے طریقے. صرف یہ نہیں اتنی آسان بھی جنت نہیں ہے. ہاں اس کے کرم پر ہے. آج بیٹھے ہو, نہ جانے وہ کس کے صدقے میں آج سب کی خطائیں بخش دے. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں. اور قیامت میں یاد رکھنا جنت جو ملے گی نا, جس کو بھی ملے گی یا تو خدا کی رحمت سے ملے گی یا مصطفیٰ کی شفاعت سے ملے گی. دو ہی چیزیں ہیں جو جنت دے گی, یا تو رب کی رحمت جنت دے گی یا میرے مصطفیٰ کی شفاعت جنت دے گی. یہ سچ ہے نبی قبر میں آئیں گے, یہ بھی سچ ہے نبی حشر میں شفاعت کریں گے. لیکن تھوڑا سا ذرا منہ ایسا بنا کے مر جاؤ کہ قبر میں مصطفیٰ آئیں تو منہ دکھانے میں شرم نہ آئے. ہاں چہرے پہ کفن جب پڑا ہو نا تو سینے پہ نبی کی سنت بھی لگی, اور فرشتے کفن ہٹائیں تو پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے, داڑھی بتا دے مصطفیٰ کا عاشق قبر میں آ گیا.
ہاں جوانوں چہروں پہ داڑیاں سجا لو، اس سے کچھ عمریں کھٹا بڑا نہیں کرتی، اتنا ضرور ہے اس سے عزتیں ضرور بڑھ جایا کرتی ہیں، گناہوں میں کمی آ جاتی ہے داڑھی سے، ہاں زبانیں صحیح چلنے لگتی ہے، بات میں وزن ہونے لگتا ہے جس کے چہرے پہ داڑھی آ جاتی ہے، ورنہ داڑھی نہ ہو تو کہتے ہیں جمن کے لڑکے نے اچھن نے ایسا کہا، بپن نے ایسا کہا، جس دن داڑھی آ جاتی ہے نا کہ صاحب ملا جی دیکھو ایسی بات کہہ رہے ہیں، ان پڑھ کو بھی لوگ ملا جی کہنے لگتے ہیں، مہربانی کرو جوانوں دنیا چھوڑو، یہ رنگ ان میں کچھ مزہ نہیں ہے، گانے بجاتے بجاتے مر گئے، کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے لیڈیں لگی رہ جاتی، کتنے سو کے اٹھے لیڈ کان میں تھی گانے بج رہے تھے، ایسی موت سے اللہ بچا، اگر کانوں میں لیڈیں لگانی ہے نا تو مصطفیٰ کی نعت کے ترانے سنا کر، صبح کو کھیت میں جاؤ تو نعت پڑھتے ہوئے جاؤ، اور کسانوں ہل چلاؤ تو نبی کی نعت پڑھتے ہوئے ہل چلاؤ، زمین کی جتائی کرو تو نعت پڑھتے ہوئے کرو، تیری محنت بھی رنگ لائے گی، مصطفیٰ کی نعت بھی رنگ لائے گی، دوا کا اثر تو ہو گئی ہوگا جو بھی ہوگا، لیکن پھر دیکھنا نعت پڑھ کے کھیتی کر، اور خدا کی قسم دوا اتنا فائدہ نہیں کرے گی جتنا فائدہ مدینے والے کی دعا کر جائے گا۔ طریقے اپناؤ جوانوں، آقا سے رشتے مضبوط کرو، شادیاں ہوں اپنی شادی پہ سیرا تیرا بندے اور باتیں مدینے والے کی ہوگی، یہی آقا کی غلامی کا ثبوت ہے، خالی گوشت کھانا، ٹوپی اوڑھ لینا، کرتا پجامہ پہن لینا غلامی کے لیے کافی نہیں، ہاں اپنی ہر خوشی پہ نبی کو یاد رکھو، مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ، ہمارا رشتہ مدینے سے مضبوط ہے، ہاں صاحب جوانوں رشتے مضبوط کر لو آقا سے، آج سے عہد کر لو، اب تک زندگی اپنی مرضی سے گزری تھی، آج کے بعد زندگی مدینے والے کی مرضی سے گزارنی ہے، روزی حلال تلاش کرو، دلوں میں رحم پیدا کرو، خوشی کے موقع پہ بھی نبی کو یاد کرو، غم کے موقع پہ بھی نبی کو یاد کرو۔